سامعین کرام، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 115۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ماہ شعبان جو ہے اور اس کی 15ویں جو تاریخ ہے، 15ویں رات ہے، اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس رات کی فضیلت فرماتے ہیں، اس رات کی افضلیت بتاتے ہیں۔ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو نظر فرماتا ہے، نظر یعنی دیکھتا ہے، نظر فرماتا ہے، اور اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ کو، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ظاہر میں وہ تو دکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن کہیں شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا حاکم سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنا کئی کا خالق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنے ساتھ اپنی عبادت کے لائق یا پھر کسی کو ٹھہرا لیتے ہیں یا مشرک ہو جاتے ہیں، تو ایک وہ جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے، جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے، ان دونوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سوائے دو کے، ایک کینہ ور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا، کسی دوسرے کو ناحق قتل کرنے والا، ایسے لوگ بھی، ان کی بھی جو ہے بخشش نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، اس رات میں کیا ہے، 15ویں شب جو ہے اللہ رب العزت اس میں نظر فرماتا ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بندے کو اللہ دیکھتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، لیکن آسمان دنیا پر آ کر اپنی تجلیوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا کون جو ہے میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اپنی نیند کو میرے لیے قربان کرتا ہے، اور اس رات میں جاگ کر میری عبادت کرتا ہے اور مجھ سے بھیک مانگتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اگر وہ آج سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ لے کر آتا ہے تو میں رب ہونے کے ناطے سے میری رحمتیں جو ہے اس پر برسنے لگتی ہیں، اور اس کے سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ کو بھی آج جو ہے میں ان کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ سے مانگے بھی، اللہ کی بارگاہ میں ایک بار ہاتھوں پھیلائے، تیاری کر لیں، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔